ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف آپ تمام لوگوں کی بہت فیوریٹ ہیں، میری بھی بہت فیوریٹ ہیں، اور وہ ایک ایسا شوبز کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے جن کی چمک سے باقی ستارے جو ہیں وہ بھی بہت روشن ہیں. بہت کام کیا انہوں نے، آپ نے ان کے بہت سارے ڈراماز دیکھے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے کام سے بہت سارے لوگوں نے نہ صرف پہلے سیکھا بلکہ آج بھی سیکھ رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں لیونگ لیجنڈ لیلا زبیری آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سارا دن اپنا کس طرح سے گزارتی ہیں؟ کوکنگ کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ اپنے ذرا آپ دن بھر کی روٹین ہمارے ساتھ شیئر کریں. 11 بج جاتے ہیں اٹھتے پھر اٹھ کے اپنے تھوڑا سا فریشن اپ ہو کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کچن میں کچھ کام وام کر لیں، کوئی شام کے لیے کچھ چیزیں تیار کرنی ہوئی تو کر لیں. پھر شام کو واک پہ جاتی ہوں باہر. اچھا. اور یہ ہے کہ بس پھر روزہ کھول کے، اور آج کل ٹی وی بہت دیکھا جا رہا ہے کیونکہ گھر پہ ہوں تو ٹی وی دیکھتے ہیں، اور پھر جو باقی وقت ہوتا ہے وہ عبادت. ٹی وی پر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ڈرامے. میری فیلڈ تو ڈرامے ہی ہے. خود ڈرامے کرتی بھی ہیں اور ڈرامے دیکھتی کرتی بھی ہوں. دیکھنے کا موقع کم ملتا تھا، پہلے نہیں دیکھ پاتی تھی، مگر اب جو بہت سارے مس ہوئے ہوئے ڈرامے ہیں نا وہ بھی میں دوبارہ سے لگا کے دیکھ رہی ہوں آج کل. کیونکہ لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ فلاں ڈرامہ دیکھا، تو مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو آج کل موقع مل گیا تو آج کل ڈرامے بھی دیکھ. اچھا، آج کل اپنے بھی ڈراماز دیکھ رہی ہیں آپ پھر ٹی وی پہ؟ اپنا میرا آج کل ایک چل رہا ہے تو وہ بھی دیکھ رہی ہوں. اچھا، چلیں یہ تو اچھی بات ہے. کوکنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ ابھی تک تو بالکل لگتا تھا کہ شوق نہیں ہے، کیونکہ بہت عرصے سے نہیں کی تھی کوکنگ. میرے پاس بہت اچھا کوک بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ٹائم بھی نہیں ملتا تھا اتنا، اور نہ میرے ہسبینڈ کو اتنا شوق ہے. بالکل وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں کچن میں جاؤں. تو اس وجہ سے میں نے بہت ہی عرصے سے نہیں کی تھی کوکنگ. مگر اب کیونکہ ٹائم ملا ہے اور اب میں بلا بھی نہیں رہی کوک کو، تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں اپنی جو یہ کوکنگ کی جو وہ ہے صلاحیت اس کو بروئے کار لاؤں. تو آج کل میں دبا کے کوکنگ کر رہی ہوں، روز نئے نئے ڈشز بناتی ہوں. تو کیسی کوکنگ کرتی ہیں؟ میں ہر طرح تعریف کرتے ہیں سب جب آپ کچھ بناتی ہیں؟ ہاں، سب کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے. تو کہیں سے سیکھی ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے اپنی امی سے. میری امی بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، تو ان کو دیکھ کے ان سے ہی ریسیپیز لے کے اکثر ابھی بھی میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. دبئی میں ہوتی ہیں تو اکثر جب کوئی چیز مجھے ان کی بنائی ہوئی یاد آتی ہے تو پھر میں انہیں فون کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ امی اس کی ریسیپی مجھے بھیج دیں. تو وہ بھیج دیتی ہیں، پھر اسی طرح کوشش کرتی ہوں کہ امی کی طرح بنانے کی کوشش کروں. اچھا، کیا خاص اہتمام ہوتا ہے رمضان میں سحری اور افطاری میں؟ ہم لوگ بہت زیادہ ایسا کھانا تو نہیں کھاتے، ہیوی قسم کی چیزیں. سحری میں سمپل ہی سحری ہوتی ہے، جیسے ناشتہ ہوتا ہے اسی طرح کی سحری ہوتی ہے. بس یہ کہ ہاں ایک ٹکیا یا روٹی وہ لے لیتے ہیں، ساتھ میں کبھی کباب، کبھی آملیٹ، اس طرح کا کچھ لے لیا. سحری میں تو یہی ہو جاتا ہے. چائے پی لی، دہی کھا لیتے ہیں، اور ایک الائچی. سنا ہے کہ الائچی ڈالنے سے پیاس نہیں لگتی. تو دہی اور الائچی. تو آپ لسی نہیں پیتی؟ ہاں، لسی نہیں پیتی، دہی کھا لیتی ہوں. اچھا، دہی کھا لیتی ہیں آپ. اور کیونکہ پھر بہت پیٹ پھول جاتا ہے اگر لسی بھی پی لو. صبح میں پانی بھی پیا جاتا ہے، چائے بھی پی جاتی ہے. اچھا، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ لسی پی لیتے ہیں کہ پیاس نہیں لگتی. ہاں. اور پھر افطاری میں یہ ہے کہ ہماری افطاری سمپل ہی ہوتی ہے. جو بیسک چیزیں ہیں، کھجوریں ہو گئیں اور فروٹ چاٹ ہو گئی. پکوڑے ہمیشہ ہوتے تھے، مگر میں کوشش کر رہی ہوں کہ پکوڑوں کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ اتنی تلی ہوئی چیزیں کھانا بھی اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے. تو مگر گھر میں بنتے ہیں تو ایک آدھ پکوڑا کھا لیا جاتا ہے، چکھ لیا جاتا ہے، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ نہ کھاؤں پکوڑے. اور بس پھر ساتھ ہی کھانا کر لیتے ہیں، جو بھی کھانا بنا ہوتا ہے وہ پھر ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چائے پی کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا ٹی وی دیکھا، پھر اور جتنی عبادات ہوتی ہیں وہ کی. اچھا، رمضان میں جو ہے روٹین تمام لوگوں کی بدل جاتی ہے. کوئی ایک ایسی عادت جو آپ رمضان سے سیکھتی ہوں اور اس کو پھر پورا سال امپلیمنٹ کرتی ہوں؟ میں یہی سمجھتی ہوں کہ رمضان جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری ٹریننگ پیریڈ ہے. یہ ایک جیسے آپ جاتے ہیں کہیں بھی کسی کورس پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے جو کہ آپ کو پھر امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک مہینہ جو آپ کو ملتا ہے، اس میں آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ آپ کو پورے سال امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس ایک مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد بس آپ نے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں جانماز طے کی اور رکھ دی کہ رمضان ختم ہو گیا.
ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو ان چیزوں کی عادت کروائی جاتی ہے. بالکل. تو میری یہ عادت اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھے اور اس میں جب نماز کے لیے بھی تو پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میں عام دنوں میں کیوں نہیں فجر کے لیے اٹھ سکتی. بالکل. باقی 4 نمازیں تو ہو جاتی تھی، فجر نہیں ہو پاتی تھی. تو اس کے بعد سے مجھے یہ ٹریننگ ملی کہ میں اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ فجر کے لیے بھی اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے عادت ہو گئی ہے. اور یہ کہ بہت ساری چیزیں انسان جو ہے وہ رمضان میں سیکھتا ہے. بالکل. صبر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے. صبر اور آپ کے اندر ٹالرنس جو ہوتی ہے، برداشت، وہ اندر پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. ایک دوسرے کا خیال اور ایسے لوگوں کا خیال جو کہ ضرورت مند ہیں اور جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں ہی آپ ان کی ہیلپ کریں، بلکہ جب بھی ممکن ہو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہر سال رمضان سے کیا سیکھتی ہیں جو پھر آگے نئے، ظاہر ہے ہر دفعہ انسان کچھ نیا سیکھتا ہے اور اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کرتی ہوں. بالکل. اس رمضان میں تو اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، کیونکہ یہ رمضان ذرا سا منفرد ہے. جی بالکل، کیونکہ یہ بہت تو منفرد ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن میں آیا ہے اور بالکل جیسے ایک گہما گہمی رمضان میں ہوتی تھی وہ چیز اس دفعہ نظر نہیں آ رہی. مگر یہ ہے کہ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور بہت ساری جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور خاص طور سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بہت مصیبت میں ہیں، جیسے ڈیلی ویجرز ہیں جو کہ جن کے روز کا کام ہوتا ہے اور روز کی آمدنی ہوتی ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو اس سے بہت زیادہ ٹریننگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا خیال کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ گھر میں رہ کے کس طرح سے مصروف رہا جا سکتا ہے، کس طرح سے کام کیے جا سکتے ہیں گھر میں رہ کے بھی، آپ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں. بالکل. کس طرح سے ایکٹنگ میں آنا ہوا؟ بچپن سے شوق تھا یا کس طرح کیا ہوا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بچپن سے شوق تھا، مگر ہاں بچپن میں ہی ہوا تھا یہ شوق. میرے والد صاحب کا تعلق ریڈیو سے تھا اور ان کے ساتھ کبھی کبھار ریڈیو پاکستان جانا ہوتا تھا، تو دیکھ کے شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ریڈیو پہ کام کریں. اور والد صاحب سے کہا کہ بھئی ہم بھی چاہتے ہیں کرنا، میں اور میری بہن بیٹا. تو پاپا نے کہا کہ جاؤ تم آڈیشن دے دو، اگر تم اپروو ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. خیر بہرحال ہم نے جا کے آڈیشن دیا، اپروو ہو گئے. بچوں کے پروگرامز میں شروع کر دیا کام. بچوں کے پروگرامز اس زمانے میں جو ریڈیو پہ ڈرامے ہوتے تھے اس میں حصہ لیا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، تو وہی لوگ جو ریڈیو کے تھے وہ ٹی وی پہ چلے گئے. پھر ان کے ساتھ بچپن میں نے ٹی وی بھی کیا، کچھ عرصے تک ٹی وی کیا. اس کے بعد بس پھر پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر شادی ہو گئی، پھر اس لیے بیچ میں کافی گیپ آ گیا. بہت عرصے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر جب ایک کوئٹہ، میرے ہسبینڈ کیونکہ آرمی میں تھے، ہماری پوسٹنگ کوئٹہ تھی، تو کوئٹہ میں کاظم پاشا صاحب سے ملاقات ہو گئی جو کہ پی ٹی وی کے اس وقت پروڈیوسر تھے. اور جب بچپن میں نے کام کیا تو وہ بھی ایکٹر تھے، تو اس لیے وہ جانتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ڈرامہ ہے تم پلیز کر لو، اور کوئٹہ میں ہمیں فیمیل آرٹسٹ نہیں مل رہی، میں بہت پریشان ہوں، تو پلیز ایک ڈرامہ کر لو. تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایک ڈرامے کی بات ہے تو کر لیتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ چلو بیچارے کہہ رہے ہیں تو ایک ڈرامہ کر لو. حالانکہ اس وقت میرے لیے مسئلہ تھا کہ بچے چھوٹے تھے، میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی. اچھا، ٹیچنگ بھی کی آپ نے؟ تو اس وجہ سے میں نے کہا، تو پھر جب انہوں نے کہا نہیں بس ایک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کر لو. تو ایک 50 منٹس کا پلے تھا کردار سیریز میں آپ، وہ میں نے کر لیا ان کے کہنے پہ. تو اس زمانے میں ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، اور سب لوگ پی ٹی وی دیکھتے تھے. بالکل. اور 8 بجے کا ڈرامہ تو ہر کوئی دیکھتا تھا، پرائم ٹائم ڈرامہ جو بھی آتا تھا. تو جب میں نیکسٹ ڈے گھر سے باہر نکلی تو ہر کوئی مجھے پہچان رہا تھا، ہر کوئی کہتا ارے ہم نے تمہیں کل ڈرامے میں دیکھا. اور میں جب اسکول گئی تو اسکول میں اتنا ایکسائٹمنٹ تھا، بچے، ٹیچر، سب لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. تو مجھے بڑا اچھا جو رسپانس ملا اس سے مجھے بڑا ہی مزہ آیا، بہت اچھا لگا. اور اس کے بعد جب مجھے سیکنڈ ڈرامے کی آفر آئی تو میں تھوڑی سی ریلکٹنٹ تھی. میں نے کہا میں تو ایک کا وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ غفران امتیازی صاحب تھے جو جنرل مینیجر تھے اس وقت وہاں کے، انہوں نے کہا کہ وہ تو تم نے کاظم سے کیا تھا نا، یہ تو میرا ڈرامہ، یہ میرا کر لو.
تو پھر میں نے خیر مزہ تو مجھے آ ہی رہا تھا. ہاں بالکل. پھر میں نے وہ ڈرامہ بھی ان کا کر لیا. پھر وہ ظاہر قسم ٹوٹ گئی, پھر سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, آپ کو پھر یہ ڈراماز وغیرہ میں انڈسٹری میں آنے کے لیے کوئی فیملی کی کوئی وہ مشکل جس طرح سے پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ فیملیز نہیں چاہ رہی ہوتی, یا اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوا آنے میں؟ بہت زیادہ تو نہیں ہوا, کیونکہ مجھے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی, مجھے میرے پیرنٹس کی بھی سپورٹ تھی, مگر میرے ان لاز جو تھے ان کو تھوڑا سا اعتراض تھا. اچھا. کیونکہ جو میرے فادر ان لا تھے بہت نمازی پرہیزگار آدمی تھے, اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی آپ کی بہو ٹی وی پہ آ رہی ہے. تو ان کو تھا. اور پھر میری مدر ان لا کو بھی یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا, کیا ہوگا. تو مگر اس وقت میں اپنے ہسبینڈ کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے سٹینڈ لیا, اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں شوہر ہوں, اگر کوئی مجھے ایسی چیز نظر آئے گی تو میں خود نہیں جانے دوں گا, تو آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کر کے اور اس کو اجازت دیں. تو پھر بعد میں وہ لوگ ٹھیک ہو گئے تھے, اور بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے. اچھا لیلا آپا, اس وقت کا جو وقت جب آپ آئی تھی شروع میں ٹی وی میں اور ابھی میں, کیا فرق نظر آتا ہے؟ اس وقت ایک تو انڈسٹری چھوٹی بھی تھی بہت, اور چینل بھی ایک ہی تھا, اور اتنا زیادہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ نہیں تھا. ایک وقت میں ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا, کام بھی کم ہوتا تھا. جی. تو یہ تھا کہ ہم سلیکٹیو کام کرتے تھے, مگر پروفیشنلزم بہت زیادہ تھا اس وقت. مجھے اب اس کی کمی نظر آتی ہے. اچھا. اب کمرشلزم زیادہ ہو گیا, پروفیشنلزم کم ہے. پیسے بہت ہیں, کام بہت ہے, ہر وقت بزی رہتے ہیں, ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا جو اس وقت ہوتا تھا. اس وقت ہم ایک وقت میں ایک ڈرامہ کرتے تھے, مگر اس میں ایسے دل سے کرتے تھے, اور اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو کے کرتے تھے کہ مزہ آتا تھا کہ ہاں ہم نے کوئی کام کیا. تو ابھی جو بھی ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, کون سے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی کے جو ہمارے موجودہ کر رہے ہیں؟ موجودہ ہیں بہت سی اچھی لڑکیاں ہیں, بہت اچھے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھے ایکٹرس دیے ہیں. جو ینگسٹرز ہیں, میں سچ کہوں گی کہ بہت اچھے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان میں سے ہے صبا قمر ہیں, یمنا زیدی ہے, بہت اچھی لڑکیاں نئی آئی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. بہت اچھے نئے لڑکے آئے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اتنے اچھے ہمارے پاس ایکٹرز ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں. جیسے کہ یہ اکثر ہراسمنٹ وغیرہ کی شکایتیں ہوتی ہیں, می ٹو کی کمپلین وغیرہ بھی ہوتی ہے, اس میں آپ کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس انڈسٹری میں 35 ایئرز ہو گئے ہیں, اور میں ایک بیڈ ایکسپیرئنس جو ہے وہ نہیں شیئر کر سکتی, کہ نہیں مطلب سوچ سکتی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہوا ہو. مجھے اللہ کے فضل سے اتنی عزت ملی ہے. لہٰذا میرا کہنا یہ ہے کہ عزت انسان خود کرواتا ہے. بالکل. اگر آپ چاہیں تو آپ کی عزت ہوگی, آپ نہ چاہیں تو نہیں ہوگی. تو انسان جو ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے چلے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میں بہت خوش ہوں اور بہت مطمئن ہوں. میم کوئی اچھا سا انتہائی انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ سنائیں جو انڈسٹری میں آپ ابھی تک رہی ہیں, جو کبھی نہ بھول سکیں. واقعات تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے, دلچسپ قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے لوگ معصوم سے ہوتے ہیں, بڑے مزے کی چیزیں کرنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں. ایک بار ایسے ہوا کہ میں جب چھاؤں میرا پہلا ڈرامہ سیریل تھا, اس کے بعد میں کراچی گئی ہوئی تھی شاید, تو ایک فقیرنی آئی بھیک مانگنے کے لیے سگنل پہ. جی. مجھ سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا کہ نہیں, ارے ہائے تو سائرہ ہے, تو رہنے دے, تو ویسی بڑی مظلوم ہے, تو مت دے کچھ. وہ ڈرامے میں سائرہ تھی, مظلوم سی بنی ہوئی تھی. تو یہ ہوا. پھر ایک ڈرامے میں وہ تھی ویل چیئر پہ تھی. ٹھیک ہے. اس میں دکھایا تھا کہ ٹانگیں میری جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور ویل چیئر پہ ہوں, میں معذور ہوں. تو مری ہم لوگ گئے ہوئے تھے, مری میں چل رہی تھی, تو ایک صاحبہ سامنے سے آ رہی تھی, تو کہہ رہی آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی, اب تو چل رہی ہیں. میں نے کہا جی بالکل الحمدللہ میری ٹانگیں ٹھیک ہیں, وہ ڈرامہ تھا. جی. تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے تو اچھا مزہ آتا ہے, انجوائے کرتی ہیں اس کو. بالکل. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں لاہور میں تھی, کسی اسٹور میں گئی ہوئی تھی, تو ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. اتنی بڑی ان کی داڑھی تھی, اور آ کے مجھ سے کہنے لگے آپ کو ایسی غلط باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں نے
کیا کیا ہے پلیز مجھے بتا تو دے میں نے کیا کیا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ کوئی ڈرامہ تھا, اس میں ایک میں نے کچھ ایسا کام کیا تھا کہ میری کوئی دیورانی تھی, تو اس کی میں نے ٹاک اپنی ساس کو سنوا دی تھی. اچھا. اور یہ کہا تھا کسی بندے سے بات کر رہی ہے, تو تھوڑا سا نیگیٹو کام کیا تھا. تو وہ کہنے لگے آپ نے اس میں ایسا کیسے کیا, بالکل آپ کے اوپر سوٹ نہیں کرتی یہ چیز, آپ کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا دیکھیں وہ ڈرامہ تھا, وہ اسکرپٹ میں لکھا ہوا تھا, تو اس لیے مجھے کرنا پڑا. نہیں نہیں نہیں, ہم آپ کو بالکل ایسے نہیں دیکھنا چاہتے, آپ بالکل ایسا مت کریں. پھر آپ کو جب اس طرح سے لوگ ڈانٹنا شروع کر دیتے تو کیسا لگتا ہے, ڈر جاتی ہیں یا کیا؟ شروع میں تو اس وقت تھوڑا سا میں ڈری تھی کہ میں نے ایسا کیا, میں سمجھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ کوئی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی غلط ہوں جس نے یہ کچھ کر دیا ان کے ساتھ. تو جب انہوں نے ڈرامے کا کہا مجھے ہنسی چھوٹ گئی. میں نے کہا اوہ. ایک اور بڑا فنی واقعہ ہوا, میں بازار میں جا رہی تھی تو سامنے سے 2 خواتین آ رہی تھی. تو جب کوئی سیلیبریٹی آپ کو سامنے نظر آئے تو ایک دم سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. تو وہ بڑی ایک دم سے کنفیوز ہو گئی, وہ کہتی ارے ارے یہ تو وہ ہے, وہ کون ہے, زبیرہ لیلی. گھر میں آپ کے میم کون کون رہتا ہے, کتنے؟ اب تو میں اور میرے ہسبینڈ ہی ہیں, اور بچیوں کی دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں, ایک دبئی میں ہے اور ایک یہیں اسلام آباد میں. اور اس کے علاوہ آج کل ہمارے ساتھ ہماری ایک میرے ہسبینڈ کی بھتیجی ہے, وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے, وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہے, تو وہ آج کل ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو اتنا آپ نے کام کیا ہے تو گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے, بچے یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹ کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, مگر ظاہر ہے بچوں کی سپورٹ, ہسبینڈ کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ان کی اگر سپورٹ نہ ہو تو میں کام نہیں کر سکتی بالکل بھی. میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں لڑ جھگڑ کے کچھ بھی کر سکوں. تو وہ پہلے جب بھی مجھے کوئی آفر آتی ہے میں پہلے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہوں, یہاں تک کہ کوئی انٹرویو بھی ہونا ہوتا ہے. جی, ابھی تم لوگ آنے والے تھے تب بھی میں نے اپنے ہسبینڈ سے پہلے پوچھا تھا, تو وہ اجازت دے دی, اجازت وہ دے دیتے ہیں. وہ بلکہ وہ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں وہ ہوتے ہیں کہ کبھی کسی ڈرامے کی آفر آتی ہے, میں کہتی ہوں میں سوچوں منع کر دوں, کہتے کیوں منع کر دو, اچھا بھلا ہے کر لو, کیوں نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ آپ ان کی وجہ سے کرتی ہیں. تو کبھی تنقید بھی کرتے ہیں, کام دیکھتے ہوں گے ڈراماز وغیرہ, کہتے ہوں گے اس طرح سے نہیں, ایسے کرنا چاہیے تھا, یا اس طرح کرتی تو زیادہ بہتر لگتا ہے, اس طرح کبھی ہوا ہے؟ ان کا ڈریس اپ ہونے میں ان کا بہت دخل ہے. ان کو بہت ہوتا ہے کہ ابھی بھی میں جو کپڑے پہلے پہن کر آئی تھی ان کے نہیں یہ نہیں اچھے لگ رہے, دوسرے چینج کرو, پھر میں نے چینج کیا. اور وہ ڈراموں میں بھی کہتے ہیں جب اس میں تم ہیلز پہنا کرو, تھوڑی سی ذرا اسمارٹ, چال اچھی ہوتی ہے. ان کو ہیلز پسند ہے, تو ابھی بھی آپ نے ہیل نہیں پہنی؟ گھر میں تو نہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ ہیلز پہنے؟ اب چلنا پھرنا نہیں ہے نا. اچھا اچھا, ڈراموں میں تو چلنا پھرنا پڑتا ہے. کوئی ایک ایسا رول جو آپ کرنا چاہتی تھی اور نہیں کر پائیں ابھی تک؟ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں کبھی نیگیٹو کیریکٹر کروں, میں نے کبھی نہیں کیا تھا نیگیٹو, اور مجھے کوئی دیتا ہی نہیں تھا نیگیٹو کیریکٹر. میں جب بھی کسی ڈائریکٹر سے کہتی, میرے پاس اسکرپٹ آتا, میں پڑھتی, کہتی اس میں جو نیگیٹو والا ہے وہ میں کر لوں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل بھی, آپ کے اوپر تو سوٹ کرے گا ہی نہیں, لگے گا جھوٹ بول رہی ہیں, آپ اتنی خوبصورت ہیں, آپ کو یہ کریکٹر ہی نہیں مل رہا اس وجہ سے. کہہ رہی نہیں آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتا نیگیٹو کیریکٹر. تو میں نے کہا نہیں, میں مطلب پھر بھی تجربہ تو کرنا چاہتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. تو خیر وہ بھی کسی حد تک پورا ہوا کہ میں نے ایک میرا ڈرامہ تھا ریسنٹلی تجدید وفا, اس میں میں نے ایک ایسی تھوڑی سی ڈومینیٹنگ قسم کی عورت تھی, بدتمیز سی. ساس تو نہیں تھی؟ نہیں ساس نہیں تھی, ماں تھی. بدتمیز قسم کی ماں تھی, اور بیوی تھی بدتمیز قسم کی, اور بدتمیز قسم کی بہو تھی. اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ بدتمیز تھی؟ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بہت بری طرح پیش آتی تھی, اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو بہت ہی بدتمیزی کرتی تھی. اور شروع میں مجھے بہت پرابلم ہوئی کرنے میں, کیونکہ مجھے عادت ہی نہیں تھی کبھی بھی اونچا بولنے کی اور بدتمیزی سے بولنے کی. روڈ میں عام زندگی میں بھی نہیں بالکل روڈ ہو سکتی کسی کے ساتھ بھی, تو وہ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا شروع میں. تو مجھے بہت ریٹیکس کرنی پڑتی تھی شروع میں, مگر پھر بعد میں مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر میرے ہسبینڈ پریشان ہو گئے, کہنے لگے کہیں یہ سیکھ کر مت آ جانا. تو آپ اتنی ماشاءاللہ سے حسین ہیں, سبھی آپ کو یہی کہتے ہوں گے آپ بہت خوبصورت ہیں, ابھی تک اتنی خوبصورت ینگ لگ رہی ہیں, اس کا راز بتائیں گی؟ راز تو ایسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بھی ہے. بس یہ کہ تھوڑے سے کیئر کر لیتی ہوں, تھوڑا خیال کر لیتی ہوں. کیا کیئر کرتی ہیں یہ بتائیں؟ کیئر کیا کرتی ہوں؟ اچھا کیئر بس یہی کرتی ہوں کہ ایکسرسائز تھوڑی بہت, مطلب ایکٹیو رہتی ہوں بہت زیادہ. جم وغیرہ جاتے ہیں یا بس ایسے واک وغیرہ؟ ہیلتھ کلب. اچھا ہیلتھ کلب. آج کل تو بند ہے, مگر ویسے میں ہیلتھ کلب جاتی ہوں.
اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں. کبھی یوگا جوائن کر لی, کبھی دوسرا ہیلتھ کلب جوائن کر لیا. تو ایکسرسائز کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ رکھتی ہوں. اس کے علاوہ ڈائٹ میں تھوڑا سا کنٹرول رکھتی ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ آج کل بھی میں کوشش ہوتی ہے کہ پکوڑے وغیرہ, تلی ہوئی چیزیں اوائڈ کروں, ہیلدی کھاؤں. تو ہیلدی فوڈ کی طرف زیادہ میرا دھیان ہوتا ہے کہ ہیلدی چیزیں کھانی چاہیے. تو اور اوور ایٹنگ سے پرہیز کیا جائے, اوور ایٹنگ زیادہ نہ کی جائے. اور ارلی کھاتی ہوں, ڈنر ارلی کرتی ہوں عام دنوں میں بھی. جیسے آج کل تو رمضان ہے, تو رمضان میں تو افطاری کے ساتھ ہی کرتی ہوں, مگر عام دنوں میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم 7-8 بجے تک ڈنر ہو جائے, اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں کھانا. بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی, کوئی ٹپ دے دیں ان کو بھی, وہ بھی اپنا خیال رکھیں آپ کی طرح, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پانی بہت زیادہ پئیں. اور یہ کہ اسکن کی کیئر یہ ہے کہ اچھی طرح سے صاف کریں اپنا اسکن کو, رات کو ضرور اپنا فیس اچھی طرح سے کلین کریں. اور کبھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہے میں نے میک اپ میں ہی سو جاتے ہیں, مگر اس کی کلینزنگ بہت ضروری ہے. کلینزنگ بہت اچھی کرنی چاہیے. اور دیسی چیزیں زیادہ, میں تو اس پہ عمل کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ دیسی چیزیں زیادہ استعمال کروں, کیمیکل جس میں نہ ہو, بغیر بہت سمپل والی چیزیں میں یوز کرتی ہوں. میں بہت ہائی فائی قسم کی کریمیں میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی. اور میں یہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ میں تو فیشیل بھی نہیں کرواتی. آپ ایسی اتنی خوبصورت ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فیشیل کرانے کی. میم پروگرام کا وقت چونکہ کم ہے, تو جاتے جاتے ہم چاہتے ہیں کہ ایک رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ناظرین کو میسج دے دیں اچھا سا جلدی. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں رمضان اس دفعہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس لحاظ سے منفرد ہے, تو لہٰذا اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو کہ سفید پوش ہیں اور جو کہ اپنے گھر سے باہر نکل کے مانگ نہیں سکتے. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں. تو اس وقت ان کو بہت مدد کی ضرورت ہے. ان کو ضرور آپ ان کو ڈھونڈیں, آپ کو ڈھونڈنے سے ضرور مل جائیں گے, اور ان کی ضرور مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے, آپ کی عبادات قبول کرے, اور ہم سب کی دعائیں توبہ اور استغفار قبول کرے. اور ہمیں آج کل زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, اور صبر سے کام لینا چاہیے. یہی ہمارے قرآن کا سبق بھی ہے. اور ضرور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, یہ بہت ضروری بات ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں. تو سب سے زیادہ اس رمضان میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ لیلا, آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا بات کر کے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا. اللہ نے کے